خواجہ زکری صاحب کی کتاب باب نمبر 9 لکھنؤ میں اردو شہری۔ اچھا، لکھنؤ کیا تھا؟ لکھنؤ دارالحکومت تھا اودھ، ریاست اودھ کا، اور اودھ ریاست جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اودھ کے نواب کون تھے۔ تو پہلا نواب جو تھا صفدر جنگ تھا، جس کو ابو المنصور مرزا حکیم خان کہتے تھے، اس کا بیٹا شجاع الدولہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد بلکہ نہیں، اس کا پہلے حکمران جو تھے وہ محمد امین نیشا پوری تھے اودھ کے، جو 1719 سے لے کر 1739 تک رہے۔ پھر ان کے داماد تھے صفدر جنگ، ان کا لقب صفدر جنگ تھا، اصل نام تھا ابو المنصور مرزا مقیم علی خان۔ 1739 سے لے کر 1754 تک رہے۔ یہ نواب اودھ کے ٹائٹل ان کا تھا۔ جب نادر شاہ نے دلی پر حملہ کیا تو اس کے ساتھ اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر اس کا بیٹا آتا شجاع الدولہ 1753 سے لے کر 1775 تک، اور پھر آصف الدولہ تھا 1775 سے لے کر 1797-98 تک، اور اس کے بعد سعادت علی خان وغیرہ وغیرہ اس طرح حکمران آتے رہتے ہیں، اور اس طرح جو ہے واجد علی شاہ اودھ کا آخری حکمران ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ریاست ہوتی ہے، ایک صوبہ ہوتی ہے جو مغلیہ خاندان کے زیر سایہ چل رہی ہوتی ہے۔ تو لکھنؤ میں شاعری، تو لکھنؤ جو ہے اودھ کا دارالحکومت بنتا ہے۔ کب بنتا ہے؟ جب آصف الدولہ جو ہے مسند سلطنت پر مطمئن ہوتا ہے 1775 میں۔ اس سے پہلے اودھ سلطنت جو ہے، یہ اودھ صوبہ جو ہے، اس کا حکمران جو ہوتا ہے وہ شجاع الدولہ ہوتا ہے، اور اس کا جو دارالحکومت وہ ہوتا ہے وہ فیض آباد ہوتا ہے۔ تو دلی اجڑنے کے بعد تمام شعراء جو ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ دیں۔ تو اب لکھنؤ کی شاعری کے پس منظر کے حوالے سے کوئی تھوڑا دیکھتے ہیں۔ دیگر قباحتوں اور مصیبتوں کے علاوہ محمد شاہی دربار میں شدید پارٹی بازی تھی، اور عمرہ وزراء ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے ہم وقت سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ محمد شاہ رنگیلا جو مغلیہ خاندان کا بادشاہ تھا، جو 1719 سے لے کر 1748 تک رہا۔ تخت نشینی کے فوراً بعد جب بادشاہ گر سید بھائیوں سے نجات حاصل کی تو اس میں محمد امین نیشا پوری نے اہم حصہ لیا۔ محمد شاہ نے اسے 5000 کا منصب عطا کیا، کیونکہ اودھ کے صوبے میں حالات بہت بگڑے ہوئے تھے، اس لیے اودھ کا صوبے دار مقرر کر دیا تاکہ وہ حالات کو سدھار سکے۔ اس نے وہاں کے شہرت پسندوں کو زیر کیا اور صوبے کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ زرعی آمدنی بھی بڑھ گئی۔ جب نادر شاہ نے دلی پر حملہ کیا، تب کیا 1739 میں، تو ایک مرحلہ پر اس کا محمد شاہ سے معاہدہ ہو گیا، وہ تاوان جنگ لے کر واپس چلا جائے گا، مگر محمد امین نیشا پور نے اسے اکسایا کہ شاہی خزانے میں بہت زر و مال ہے، اس لیے وہ واپس نہ جائے۔ غیر وہ دلی آیا، لیکن خزانے میں مال توقع سے کم نکلا۔ نادر شاہ نے اس پر شدید دباؤ ڈالا کہ وہ رقم فراہم کرے، اس پر اس نے خودکشی کر لی۔ محمد امین نیشا پوری صادر خان برہان الملک کے لقب سے اودھ کی حکومت چلا رہے تھے۔ اس کے بعد اس کے داماد صفدر جنگ نے اس کی جگہ لے لی، اور یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ صفدر جنگ کے بعد شجاع الدولہ اودھ کا نواب بنا، وہ 1753 سے 1775 تک رہا، یعنی 22 سال تک حکومت کرتا رہا۔ پھر آصف الدولہ نے 1797 تک یہ نظام چلایا۔ اس کے بعد سعد علی خان، غازی الدین حیدر، نصیر الدین حیدر، محمد علی شاہ، امجد علی شاہ، واجد علی شاہ برسر اقتدار آئے، یعنی آخری حکمران جو تھے اودھ کے واجد علی شاہ تھے۔ جنگ بکسر 1764 میں ہوئی، میں شکست کے بعد شجاع الدولہ نے انگریزوں کے زیر سایہ رہنا قبول کر لیا۔ وہ داخلی معاملات میں بہت حد تک خود مختار تھا، لیکن دارالحکومت میں انگریز ریزیڈنٹ اور اندرونی بیرونی حالات پر نظر رکھتا تھا۔ اودھ کے نوابوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اصل حاکم انگریز ہیں، اس لیے وہ صوبے کے داخلی نظام کو قابو میں رکھتے اور خود بھی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے، اور یہ بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے۔ شجاع الدولہ کے زمانے میں اودھ کا دارالحکومت فیض آباد تھا، لیکن آصف الدولہ نے لکھنؤ آباد کیا اور صدر مقام لکھنؤ بنا دیا۔ چنانچہ فیض آباد کی رونق کم ہونے لگی اور لوگ لکھنؤ میں منتقل ہونے شروع ہوئے۔
لکھنؤ میں عیش و نشاط، رسم و رواج، شعر و ادب یہ ہونے لگا، اور لکھنؤ میں جو ہے ریختہ نے وہ زور پکڑا، اور ریختہ کی ایجاد بھی لکھنؤ میں ہوئی۔ اور لکھنؤ کے جو لکھنؤ میں لکھنؤ کیا تھا، اودھ ریاست کا حکمران تھا، اور آصف الدولہ نے اس کو دارالحکومت کا درجہ دیا تھا، تو ہر طرف جو ہے مے نوشی، ٹھیک ہے، موسیقی، شراب نوشی وغیرہ، تو یہ چیزیں زور پکڑنے لگ گئیں، تو رنگینی والی محفلیں جو ہیں وہ جمنے لگ گئیں، تو اس طرح جو ہے دبستان لکھنؤ کا آغاز ہوتا ہے۔ تو لکھنؤ کا دبستان شہری کے حوالے سے ایک کتاب ہے ڈاکٹر ابواللہ صدیقی صاحب کی، جس میں لکھنؤ کے شاعری کے حوالے سے لکھا گیا ہے، اور اس کے مد مقابل ایک اور کتاب لکھی گئی ہے دلی کا دبستان شہری، یہ نور الحسن ہاشمی صاحب نے لکھی ہے، تو اس میں دلی کی شاعری کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ تو یہ تھا جی تھوڑا سا پس منظر۔ تو یہ اس میں اگر دیکھیں تو جب دلی اجڑ گئی تو اس میں سے چند شعراء نے لکھنؤ میں آنا پسند کیا، تو جن شعراء نے لکھنؤ میں آ کر شاعری کی ان کو مہاجر شعراء کہا جاتا ہے۔ ان مہاجر شعراء کے بارے میں آپ تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ مہاجر شعراء کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو دلی کو چھوڑ کر آئے تھے ان میں سے پہلے نمبر پر نام جو آتا ہے وہ میر حسن صاحب کا آتا ہے۔ تو وہ پیدا کب ہوئے؟ 1721 میں محلہ سعید واڑہ پرانی دلی میں، وفات 1788 میں لکھنؤ میں۔ میر حسن نام غلام حسن حسن تھا، سردار حرات میں سے تھے۔ والد کا نام میر غلام حسین ریگ تھا، میر ریگ صاحب دیوان تھے۔ یہ ہائی لائٹڈ چیزیں جو ہیں، لائنیں جو ہیں، یہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ میر غلام حسن محلہ سعید واڑہ پرانی دلی میں 1721 میں پیدا ہوئے۔ لڑکپن میں خواجہ میر دار کی صحبت سے مستفید ہوئے۔ نیچے اگر آئیں تو 1781 کے بعد جب سپہ سالار جنگ آصف الدولہ کے مطلوب ہو گئے تو میر حسن کو مالی مشکلات نے بھی ستایا، چنانچہ انہوں نے آصف الدولہ کے دامن سے وابستہ ہونے کی صحیح کی کوشش کی، اور قصائد کے علاوہ ایک مصنوعی آصف الدولہ کے برج خانے کی ترجمے میں لکھی، اور مصنوعی سیر البیان بھی آصف الدولہ کے معنون کی گئی، اگرچہ خاطر خاصیلہ نہ ملا۔ یعنی سیر البیان مصنوعی جو ہے، جو اردو میں بڑی مشہور ہے، وہ آصف الدولہ کے نام کی گئی تھی۔ میر حسن کا آخری سرمایہ حیات سیر البیان ہے، جو 1784 میں مکمل ہوئی۔ میر حسن جب بیمار ہوئے تو پھر کیا ہوتا ہے، تو یہ 24 اکتوبر 1784 یکم محرم کو لکھنؤ میں وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ انہیں مفتی گنج میں دفن کیا گیا۔ میر حسن کی اولاد میں میر خلیق بطور شعر رکھتے ہیں، اور خلیق کے بیٹوں میں سے میر انیس نے مرثیہ نگاری میں نام پایا، یعنی میر حسن کے بیٹے میر خلیق تھے اور میر خلیق کے بیٹے میر انیس تھے۔ میر حسن کا کل سرمایہ شعری ایک دیوان جس میں 6 قصیدے، غزلیات اور رباعیات شامل ہیں، 12 مصنوعیوں اور ایک تذکرہ شعراء اردو جو ہے یہ بڑا مشہور ہے۔ دیوان میر حسن غالباً 1779 میں مدون ہو چکا تھا۔ اور اچھا، میر حسن کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی 2 چیزیں بڑی مشہور ہیں، ایک ان کی مصنوعی سیر البیان اور دوسرا ان کا تذکرہ شعراء اردو جو ہے۔ تذکرہ شعراء اردو جو ہے اس کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں۔ تذکرہ شعراء اردو جو ہے کب مکمل ہوا جی؟ 1770 میں، اور اولین تکمیل 1775 میں ہوئی۔ تو اس کے علاوہ اور کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اہم چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جو ہائی لائٹڈ ہیں۔ اچھا، جو ان کی مصنوعی ہے جی، مصنوعی سیر البیان، تو اس میں کیا بات ہے؟ تو مصنوعی سیر البیان کے حوالے سے دیکھا جائے تو سیر البیان میں ایسے معاشرے کی تصویر کشی ہے جسے فراغت حاصل ہے، کسی کے تمام کردار اسی اسودہ حالی اور فراغت البالی کے مظہر ہیں۔ فراغت البالی کا مطلب ہوتا ہے بے فکری کے میں ہیں، یہ تمام سیر البیان کے جو کردار ہیں وہ ایسے زندگی بسر کرتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے ان کو کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ ادھر چلیں، کہانی کا ہیرو بے نظیر اردو غزل کا مثالی عاشق ہے، وہ اس نقشے کو پیش نہیں کرتا جس کے مطابق ایک عاشق کو دوسرے عاشق سے
اس کے داخلی قوائف اور خارجی افکار کی مدد سے الگ کیا جا سکے۔ تو مہاجر شعراء میں سے پہلے نمبر پر تھے میر حسن صاحب۔ میر حسن کے بعد جو ہیں وہ ہیں جی مصطفی، شیخ غلام حمدانی مصطفی صاحب ہیں۔ مصطفی بڑے بد نصیب شخص تھے، انہیں قدرت نے بڑی صلاحیتیں دی تھی، لیکن ساتھ ہی قسمت ایسی بنا دی تھی کہ خاصی طویل عمر میں بھی کبھی چین سے نہ بیٹھے، عموماً بے روزگار رہے، فاقہ کشی تک نوبت آ پہنچی۔ ایک نواب کی ملازمت سے نکلے تو دوسرے نواب کے یہاں بنا لی، لیکن وہ عارضی تھی اور ثابت ہوتی رہی، عارضی ثابت ہو رہی، وہ بے اولاد رہے، یعنی ان کی اولاد نہیں تھی۔ مصطفی صاحب کی اگر تصانیف کے حوالے سے بات کی کر لی جائے تو ان کی جو نیچے دیکھیں ہائی لائٹ، ان کے 8 دیوان جو ہیں وہ چھپ چکے ہیں، جو زیادہ تر غزلیات پر مشتمل ہیں۔ اچھا، مصطفی شیخ غلام حمدانی مصطفی کے جو تذکرے بڑے مشہور ہیں۔ پہلا تذکرہ عقد ثریا جو فارسی شعراء تک محدود ہے، دوسرا ہندی گویاں اور تیسرا ریاض الفصحاء ہے۔ غزل گوئی کے حوالے سے بھی ان کا نام بڑا مشہور ہے۔ اچھا، غزل گوئی کے حوالے سے مصطفی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں، ان کے سینئر غزل گو شاعروں میں میر جیسا عظیم استاد شاعر ہوا۔ اچھا، ادھر ایک بات ہے جی، یہ تھوڑی سی ہے اہمیت کی حامل ہے، یہاں دیکھتے ہیں مصنف نگاری کے حوالے سے۔ مصطفی نے قصیدے میں سودے کو آئیڈیل بنایا، یعنی سودے کی پیروی کی، غزل و مصنوی میں میر کو پیش نظر رکھا۔ تو اس کے بعد جو ہے ان کی 4 مصنوعی بڑی مشہور ہیں: جذبہ عشق، شعلہ عشق، گلزار شہادت، بحر المحبت۔ ان کے ساتھ اگر دیکھا جائے مصطفی کے بعد جو دوسرے نیکسٹ مہاجر شعراء میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ انشا ہے، نیچے دیکھیں، انشاء اللہ خان۔ انشا تخلص سید انشاء اللہ خان نام اور والد کا نام میر ماشاء اللہ خان تھا۔ تو یہ ان کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل ہے، لیکن اس اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ ہم ہائی لائٹڈ چیزیں دیکھتے ہیں جو مجھے اہم لگ رہی ہیں۔ انشا ریختی کے بانیوں میں ہے، یعنی ریختی کا آغاز جو لکھنؤ میں ہوا اور انشا کو ان کے بانیوں میں سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، انشاء اللہ خان انشا کی جو تصانیف زیادہ مشہور ہیں ان میں سے پہلا نمبر پر دریائے لطافت ہے، اردو صفر و نحو، منطق و معانی، عروض و قوافی اور زبان و بیان پر یہ پہلی کتاب ہے جو ایک ہندوستانی نے لکھی۔ اچھا، اس کے 2 حصے ہیں، ایک مرزا محمد حسن قتیل نے لکھا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ انشا صاحب نے خود لکھا۔ اس کا پہلا حصہ جو اردو صرف و نحو سے متعلق انشا کا لکھا ہوا ہے اور دوسرا حصہ منطق و عروض والا ہے جو قتیل کی تصنیف ہے۔ اصل متن فارسی میں ہے۔ یہ کتاب نواب سعادت علی خان کی امام پر لکھی گئی اور 1808 میں مکمل ہوئی۔ دریائے لطافت اردو میں پہلی گرامر کی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ جو ہے برج موہن پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفری نے کیا تھا۔ اچھا، برج موہن دتاتریہ کیفری کی جو کتابیں ہیں وہ بڑی مشہور ہیں، 2 کیفیہ اور منشورات۔ پھر انشا کی اگلی جو تصنیف ہے کہانی رانی کیتکی اور قمر عہدیبان کی، یہ بڑی مشہور کتاب ہے۔ مصنف نے یہ کتاب ایسی اردو میں لکھی ہے جس میں عربی اور فارسی کا ایک لفظ بھی نہیں آنے پایا، یہ بڑی مشہور بات ہے۔ اور لطائف سعادت جو ہیں نواب سعادت علی خان کے لطائف پر جو ہے یہ کتاب انشاء اللہ خان انشا نے مکمل کی تھی۔ انشاء اللہ خان انشا کی جو آخری تصنیف ہے جس کا نام ہے سلک گوہر، کیا نام ہے جی؟ سلک گوہر۔ یہ بے نقص ہونے کی قید کے باعث کہانی کی عبارت بے کیف اور اکثر مبہم ہو گئی ہے، 1808 کے بعد کی تصنیف ہے۔ یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بے نقط شاعری کی ایک تصنیف ہے۔ ترکی روز نامچہ بھی جو ہے وہ بھی تصنیف ہے انشاء اللہ خان انشا کی۔ تو اس طرح انشا کی جو 5 تصانیف ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ پھر مہاجر شعراء میں جرأت صاحب کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے، جرأت تخلص یا ایمان، جرأت کا تخلص یا ایمان اور قلندر بخش نام ہے اور یا ایمان اس سب کا آبائی نام ہے جی۔ بس اہم چیزیں ہم کر رہے ہیں
جو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں یہ یعنی پیپر ہو یا اردو کا انٹرویو ہو اس کے حوالے سے، ویسے تو ایک لائن نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو یہ ادھر میں نے سائڈ پر لکھا ہوا ہے کہ جرت اس زلف پر، جرت کا نا ایک مصرع اس نے کہا تھا، اس زلف پر پھپتی شب دجور کی سوجی۔ دوسرا مصرع جو ہے انشاء کا ہے، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ اور یہ اس طرح جو شعر مکمل جو ہے انشاءاللہ انشاء نے اپنے نام کر لیا تھا۔ جرت کی زندگی ایک اندوہناک واقعہ ان کا بصارت سے محروم ہو جانا ہے۔ ان کا سبب غالباً وہ بعد میں جو ہے چیچا کے مریض بھی مان گئے تھے، اور میر حسن نے افضل کے انہوں نے چیچا رو نوجوان بھی لکھا ہے۔ جرت کا انتقال لکھنؤ میں ہوا۔ جرت کی یادگار ان کے کلیات ہے۔ اچھا یہ آگے ہے جی، یہ ان کی شاعری کا ایک مجموعہ ہے جی۔ آپ کو کوئی شاعری جو ہے شعر پسند ہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے جی، یہی انداز ہے جسے میر نے، یعنی جرت کی شاعری کے انداز کو میر نے، چوما چاٹی اور شیفتہ نے بات چلنوں اور آوارہ گردوں کی پسندیدہ شاعری قرار دیا۔ امراض پرستوں کے موضوع نے اب تک غزل کی جو مٹی پلیٹ کی تھی، جرت نے اس کی تلافی صنف نازک کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ جرت نے دوسری اصناف شاعری میں بھی طب آزمائی کی۔ ریختہ تھی تو غزل ہی کی ایک شاخ ہے، لیکن انہوں نے 4 قصیدے بھی گئے اور 4 نثری بھی لکھی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ چلتے ہیں۔ اچھا، مہاجر شعراء میں اگلا جو نام آتا ہے وہ آتا ہے سعادت یار خان رنگین کا۔ سعادت یار خان رنگین کا سال ولادت جو ہے 1756-57 میں، یہ سمجھا جاتا ہے۔ سودا اور رنگین دونوں شاہ آدم کے شاگرد تھے۔ رنگین کا پیشہ جو تھا وہ تجارت تھا۔ رنگین کے 4 دیوان ہیں جن کے نام یہ ہیں: ریختہ، امیختہ، بیختہ اور انگیختہ۔ اور یہ امیختہ جو ہے یہ شیطان کے بارے میں قصیدہ لکھا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں پیج پر۔ تو اس طرح جو ہے یہ لکھنؤ میں شاعری کا جو تھوڑا سا پس منظر تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس میں 6 مہاجر شعراء تھے جو دلی سے آ کر لکھنؤ میں بسے اور لکھنؤ کی شاعری کرنے لگے، تو ان کے بارے میں بتایا۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ کے لے کر آؤں گا، جو خالص لکھنؤش کے شعراء تھے، امام بخش ناسک اور خواجہ حیدر الیاتش اور ان کے ساتھ دیگر شعراء۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ خدا حافظ۔